حضرت شفیق بن ابراہیم کا قول ہے کہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان 200 سال زندہ رہے اور ان 4 چیزوں کو وہ نہ پہچان سکے تو فرمایا اس شخص سے زیادہ عذاب جہنم کا مستحق کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وہ 4 چیزیں یہ ہیں: اللہ رب العزت کی معرفت، نمبر 2 ایسے عمل کی شناخت جس کو اللہ پسند کرے، نمبر 3 اللہ کے دشمن کو پہچاننا، نمبر 4 اپنی ذات کی معرفت۔ تو یہ 4 چیزوں کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے اللہ رب العزت کی معرفت، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کہ ظاہر اور باطن سے کامل یقین کے ساتھ یقین کرے کہ رزق دینے والا، تنگ دستی دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اپنے ایسے عمل کی شناخت جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی انسان کو پتہ چل جائے کہ میرا کون سا عمل ہے جس سے اللہ خوش ہوگا، یعنی وہ عمل جو خالص نیت، سچے دل سے صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا، وہ عمل اللہ کو پسند ہوگا۔ نمبر 3 اللہ کے دشمن کو پہچاننا۔ اللہ کے دشمن کی پہچان یہ ہے کہ اپنے نفس کا بندہ ہو اور اللہ کے احکام جس میں ناپسندیدہ امور سے اللہ نے روکنے کا، بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا دشمن وہ شخص ہے وہ ان حدود کو پامال کرتا ہے، جو اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا وہ کام بنا پرواہ کیے ہوئے کرتا رہتا ہے۔ جن پسندیدہ عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کرو ان پر عمل نہیں کرتا، یعنی مختصراً کہیں تو وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، اور جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، اللہ نے جو اوامر ہم پر فرض کیے ہیں ان اوامر کی نہیں کرنے والا شخص، یعنی انکار کرنے والا شخص ہے۔ نمبر 4 اپنی ذات کی معرفت۔ اپنی ذات کی معرفت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل کمزور اور ناتواں سمجھا جائے، کیونکہ اس میں ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ قضاء الہی کو واپس کر سکے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، لہٰذا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کیا اس پر رضامند رہنا، یہ چوتھی چیز ہے۔ اسے ہم مختصراً تقدیر پر ایمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تدبیر بہت ضروری ہے لیکن تقدیر پر ایمان بھی بہت ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اسے پہچان لے تو گڈ، ورنہ اگر کوئی شخص 100، 200، 400 سال بھی زندہ رہے اور ان چیزوں کو نہ سمجھ سکے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، تو اللہ نہ کرے وہ عذاب جہنم کا مستحق ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔